الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین مجلس، ہمارے پیارے احباب، دوستوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، آج ثنائیہ کے اس ماہانہ اجلاس میں بڑے ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ العزیز آدھے گھنٹے کے اندر رمضان مبارک کا پیغام آپ سب کے نام میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں پوری اخلاص نیت کے ساتھ قرآن پاک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رمضان مبارک کے چند اہم پیغامات آپ سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی آپ سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں ہدایت ڈال دے، تقوی ڈال دے، ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دے، عفت و پاک دامنی عطا فرمائے اور اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے راستوں سے محفوظ رکھے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ حاضرین کرام، اللہ تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے مسلمان بندوں پر، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، ان کے اوپر کرم کرتے ہوئے، فضل اور مہربانی کرتے ہوئے ایک ایسا مہینہ جسے رمضان مبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے بنایا، جس کی خیر و برکت کے بیان کرنے کے لیے ایک آدھ گھنٹہ کافی نہیں ہے بلکہ بہت لمبے وقت درکار ہیں۔ پہلی بات تو اس نقطے پر ہر انسان کو بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ ہمیشہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، چاہے ہم ہوں یا آپ، عالم ہو یا عوام، مالدار ہو یا فقیر، بیمار ہو یا تندرست، خوشحال ہو یا پریشان حال، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے، اگر وہ مومن ہے، تو اللہ تعالی اگر کسی بھی مسلمان مرد کو، کسی بھی مسلمان عورت کو کچھ عبادت
کرنے کی توفیق دے دے اور ان ساری عبادتوں کے کرنے کی توفیق دے دے جو اس نے واجب اور ضروری کیا ہے، تو یہ اللہ کا اس کے اوپر احسان ہے۔ عبادت کرنے والے کا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے یا دیتا ہے یا دے عبادت کرنے کی، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے اس سے محبت کرتا ہے۔ اس سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اور جس مسلمان کو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق نہیں ملتی، یا خاص طور پر ان عبادتوں کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی جن عبادتوں کے ادا کیے بغیر کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، تو وہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا ہے جس طرح محبت کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کے دل میں تقویٰ ڈالتا ہے، ان کو سوجھ اور سمجھ عطا کرتا ہے، ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق دیتا ہے، انہیں اچھی صحبت دیتا ہے، انہیں اچھی ذریت دیتا ہے، ان کے دوستوں کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ اس محبت کے شکریہ میں اسے اور زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اسے اور زیادہ رب سے قریب ہونا چاہیے، نزدیک ہونا چاہیے، تاکہ رب اس سے اور زیادہ محبت کرے، تاکہ اللہ اسے اور زیادہ پسند کرے۔ اور جب کوئی بندہ جسے اللہ تعالی نے کچھ دنوں تک کسی عبادت کا پابند رکھا، اس کے بعد اس کے اندر سستی آنے لگی، لاپرواہی آنے لگی، ڈھیلا پن آنے لگا، تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور رب سے قریب ہو، کیونکہ رب کی محبت کے دروازے بند ہونے لگے ہیں، کیونکہ وہ گمراہ ہونے لگا، بھٹکنے لگا، راہ اطاعت سے، راہ ہدایت سے وہ بھٹکنے لگا ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جسے عبادت کرنے کی توفیق دے دے، گویا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، لہذا ہمیں غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں سمجھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کہ ہم دوسروں پر کبر کریں، گھمنڈ کریں، تکبر کریں، یا جنہیں ہدایت نہیں ملی ہے انہیں ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، نہیں، بلکہ رب کے شکر گزار ہوں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ سبق کبھی بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ دوسری بات میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے گا، وقت صرف آدھا گھنٹہ میں نے لیا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بولنے کی میرے پاس طاقت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رحمت، صحت دے، عافیت دے، ہدایت دے، آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ بندہ اپنے ایمان اور عمل کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، جان لیجیے۔ جو جتنے ہی نیک ہوگا، جو جتنے ہی نیکی کے راستے پر چلے گا، جو جتنا ہی رب سے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ آزماتا ہے، اس کا امتحان زیادہ لیتا ہے کہ نہیں؟ اور میں ہمیشہ اس کو عرض کرتا ہوں، اور نبیوں کی سیرت ہمارے لیے عبرت ہے، نبیوں کی سیرت ہمارے لیے عبرت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے مولانا اس سال رمضان میں بڑی گرمی رہے گی، بڑا مشکل ہوگا روزہ رکھنا۔ ایسی بات سوچنے سے پہلے
لوگوں کو دھیان دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ فقیر لوگ، محتاج لوگ، غریب لوگ، نادار لوگ جن کے پاس رہنے کا گھر نہیں تھا، سکون کی جگہ نہیں تھی، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں تھا، ایئر کنڈیشن مکانات اور گاڑیاں نہیں تھی، یہ دولت کا ریل بیل نہیں تھا، وہ روزے کے رمضان کے مہینے میں جنگ کیا کرتے تھے، غزوہ کیا کرتے تھے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں سرفرازی اور کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، تاریخ کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جنگ جس نے کفر اور اسلام کے درمیان کھلا فرق کر دیا، اسلام کھل کے سامنے آ گیا غالب ہو کر کے، اور کفر ذلیل ہوا، بے عزت ہوا، جنگ بدر رمضان کے مہینے میں لڑی گئی ہے۔ جنگ بدر کس مہینے میں لڑی گئی ہے؟ رمضان کے مہینے میں لڑی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے رمضان کے مہینے میں میدان جنگ کو فتح کیا ہے، اور مکہ فتح ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگیں رمضان کے مہینے میں ہوئی ہیں۔ اللہ کا شکر منائیے، اللہ کا احسان مانیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے دولت کا دہانہ کھول دیا ہے، آرام کے ذرائع اور وسائل اور راستے کھول دیے ہیں۔ وہ سکون جو ہمیں ہے وہ صحابہ کرام کو ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے سکون اور اطمینان نہیں تھا، لیکن دلی طور پر انہیں ہم سے زیادہ سکون اور اطمینان تھا۔ مومن جو رب کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو رب کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے گرمی کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے دھوپ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ اگر رب کا حکم ہو جائے تو ہمیشہ روزہ رکھتا۔ بس مقصد اگر سمجھ میں آ جائے، ہمارے زندگی کا مقصد، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد اگر ہمارے سمجھ میں صحیح طریقے سے آ جائے تو رب کی محبت حاصل کرنے میں، رب کی قربت حاصل کرنے میں، رب کی رحمت حاصل کرنے میں، رب کی بخشش اور مہربانی اور تقوی اور مغفرت حاصل کرنے میں کوئی چیز روڑا نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ذریت کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں اور عورتوں کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے رب کی قربت حاصل کرنے کی، رب کی محبت حاصل کرنے کی، اور جسے رب کی محبت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کا شمار مومنوں میں ہو گیا، اور مومن ہی کامیاب ہوگا۔ قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں اس بات پر شاہد عدل ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ ہمیشہ دھیان میں رکھیں۔ تیسری بات ذرا غور کرنے کے لیے، رمضان کے مسائل آپ جانتے ہوں گے یا کتابوں کے ذریعہ جان سکتے ہیں۔ کیا رمضان میں کرنا چاہیے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بھی آپ جانتے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار سن چکے ہوں گے، زبانی بھی سنے ہوں گے، کیسٹوں اور سیڈیوں میں بھی سنے ہوں گے، اور کتابوں میں بھی پڑھے ہوں گے، لیکن یاد دہانی کے طور پر، صرف یاد دہانی کے طور پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ توفیق بخشے حق کہنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی، آمین۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کیا کبھی کئی سالوں سے ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، رمضان کا خیر و برکت کا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، جو مغفرت کا مہینہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے اور فرض روزے رکھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، جیسا کہ آقا نے فرمایا، من
قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، یعنی تراویح جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یا تہجد جسے کہا جاتا ہے، یا حدیث کی اصطلاح میں جسے حدیث کے الفاظ میں جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، جس نے یہ کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ جو رحمت کا مہینہ ہے، جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الرحمہ کی کے الفاظ حدیث کے اندر ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس کے خیر و برکت بے انتہا ہے، جس کو آپ حضرات جانتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے؟ مقصد کیا اللہ تعالیٰ؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں بنایا ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن 24 گھنٹہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ جاننا کافی نہیں ہوگا، اسے سمجھنا، دلوں میں بٹھائے رکھنا، اور اسے پرتی سیکنڈ یاد رکھنا اور دہرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ جہاں بہت ساری حکمتوں کے لیے بنایا ہے، بہت سارے اغراض و مقاصد کے لیے بنایا ہے، بہت ساری مقصدوں کے لیے بنایا، انہی میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے بنایا ہے، بخشش کے لیے بنایا ہے۔ یہ بس میں ہے، یہاں کوتا ہے دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے مغفرت کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث آپ نے سنا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ایمان اس بات پر کہ اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، اس کے اندر جو خیر و بھلائی یا جو اجر و ثواب رکھا ہے، یا رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اس پر مکمل یقین اور ثواب کی نیت سے، جسم گلانے کی نیت سے نہیں، جسم کی بیماریاں دور کرنے کی نیت سے نہیں، اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی نیت سے نہیں، اپنے آپ کو روزے دار کہلوانے کی نیت سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے اس اہم عبادت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے جو رکھے گا، اسے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اتارا۔ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کئی بار ہم نے سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم سے ممبر پہ چڑھے، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کرام عجوبہ، اچنبیاں، کیا معاملہ ہے آج؟ ہمیشہ اللہ کے رسول اسی ممبر پہ چڑھتے ہیں، کبھی ممبر کے زینوں پہ چڑھتے ہوئے آپ نے بلند آواز سے آمین نہیں کہا ہے۔ آج آقا آمین کہہ رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام کے دل و دماغ میں جستجو اور تلاش کا امنگ جاگا، جھرمٹ میں بیٹھ گئے آقا کے سامنے اور پوچھنے لگے، اے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے جو کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ آج ہمارے یہاں یہ تڑپ ہے۔ عبرت کا مہینہ کہ اگر ہم کسی نیک بندے کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس سے پوچھیں، بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے، کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے، اس کا اجر و ثواب کیا؟ ہمیں بھی کرنے کا طریقہ بتلائیے۔ ہم بھی رب کی رحمت چاہتے ہیں، ہم بھی رب سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی رب کی مغفرت چاہتے ہیں، ہمیں بھی جنت کی سخت ضرورت اور لالچ اور چاہت ہے۔ صحابہ کرام کے اندر ٹوہ سمجھتے نا، ہمارے اندر بھی ٹوہ ہے۔ اسلم صاحب کیسے کما رہے ہیں، کاروبار پیچھے پڑ گیا، ہاں نہیں ہوا تو کچھ چاہ رہا، اسلم بھائی ماشاء اللہ
हर महीना टेलीमुनीस भेज रहे हो, क्या बात, कैसे है आपको जुगाड़, हमें भी बताओ, है कि नहीं? ये कमाने वालों का किसी सरपसंद को देखते हैं, हाँ यार कैसे तुम लाइन मारते हो, जरा मुझे भी बताओ यार, चोरी कैसे करते हो, जरा हमें भी बताओ यार। दुनियावी उमूर में तरक्की हासिल करने के लिए हमारा नफ्स अम्मारा हर वक्त हमें उभारे हुए होता है, और दुनियावी कारोबार में आगे बढ़ने के लिए हम हर एक के टोह में पड़े रहते हैं। हम अपने बारे में कह रहे हैं, आप सबके बारे में नहीं कह रहे, मेरे भाई है ये बात कि नहीं? बैठे अताउर रहमान के यहाँ असलम साहब मिलने के लिए, शेख बीमार है, हफीजुल्लाह साहब, अरे यार बड़ी परेशानी, बताओ कोई तरीका यार, क्या इतने सैलरी में होगा, ऐसे बात होती है ना हम लोग की, है कि नहीं? अक्सर यही होगा। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हमें आप सबको उन लोगों में से न बनाए जो सिर्फ दुनियादार हैं, उन लोगों में से बनाए रब्बुल आलमीन जो दीनदार है। आमीन या रब्बुल आलमीन। साहबे कराम टोह में पड़ गए, पूछ बैठे, आपा क्या बात है, आज आप मिंबर पे चढ़े तो 3 बार कहा, पहली सीढ़ी पे कदम रखा कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा कहा आमीन, क्या बात है। यार हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तीनों चीज़ों की वजह बतलाई, वहीं पर रमज़ान के मुताल्लिक एक बात कही जो मौजू से मुताल्लिक है। कहा जिब्रील आए थे, जिब्रील अमीन आए हुए थे, और उन्होंने कहा उस आदमी की नाक गर्द आलूद हो जाए, मिट्टियों से भर जाए, हिलाको बर्बाद जिसका माना होता है, तबाह बर्बाद हो जाए, जिसे रमजान का महीना मिले और अपनी मग़फ़िरत न करवा ले, अपने गुनाहों को धुला न ले, अपने गुनाहों को फॉर्मेट और डिलीट न करवा ले, ख़त्म न करवा ले, रब से मग़फ़िरत, बख्शिश और माफ़ी का परवाना और वीज़ा न हासिल, वो हिलाक हो जाए। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना मुसीबत नहीं बनाया, परेशानी को वो टाइम कैसे करेंगे। हाँ, रात की ड्यूटी हो जाती तो चाहे, साहबे किराम ने नहीं कहा कि रात में जिहाद अल्लाह के रसूल करो, और ये बात भी याद रखो, और याद ही नहीं यकीन रखो, जब बंदे की नीयत खालिस होती है, जब बंदे की नीयत रब की कुर्बत हासिल करने के लिए खालिस होती है, सच्ची होती है, तो मेहरबान रब की रहमत उतरती है उस बंदे को, और अल्लाह ताला उसको तौफीक देता है, हिम्मत देता है, बहादुरी देता है, तसल्ली देता है, और उसके लिए इबादत को आसान से आसान कर देता है। क्योंकि एक है दिल, इसमें इस दिल के अंदर अगर इत्मीनान आ जाए, सुकून प्रदान हो जाए, शांति जिसे कहते हैं हिंदी में, सुकून मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए, यकीन मिल जाए, अज़्म व इरादा मिल जाए, तो सब हेच है। सारी परेशानी, सारी मुसीबत, सारी जिस्मानी तकलीफें हेच है कि नहीं हेच है कि नहीं है? अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे दे। तो मेरे भाइयों साथियों, याद रखिएगा, रमज़ान का अहम पैगाम कि आने वाला है मग़फ़िरत का महीना, बख्शिश का महीना, मुआफ़ी का महीना, गुनाहों को मिटाने का महीना, नेक अपने अमाल को, अपने किरदार को धुलने का महीना आ रहा है। अब इस महीने के खैरात व बरक़ात से कैसे हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे, कैसे मुस्तफ़ीद होंगे, कैसे मुस्तफ़ीज़ होंगे और कैसे फ़ायदा उठाएंगे, ये हमें प्लान करना है, हमें मंसूबा बंदी करना। तो ये रमज़ान का महीना जिसका अहम पैगाम है, आने वाला मग़फ़िरत को लेकर के, बख्शिश को लेकर के, रब की रहमत को लेकर के, रब के गुफ़रान को लेकर के, और जो चाहे जैसा चाहे रब की मग़फ़िरत हासिल कर ले। न ये किसी अमीर के साथ ख़ास है, न किसी गरीब के साथ ख़ास है, ख़ास है तो मुसलमानों के साथ ख़ास है, ख़ास है तो मोमिनों के साथ ख़ास है। ये मग़फ़िरत का महीना काफिरों को नहीं मिल सकता, मुनाफिक एतकादी को नहीं मिल सकता, मुश्रिकों को नहीं मिलेगा, तो किसको मिलेगा? क्योंकि एक काफिर अगर रोज़ा भी रखे, एक मुश्रिक जो शिर्क अकबर का तौबा नहीं कर रहा है, अगर रोज़ा भी रखे, एक ईसाई अगर रोज़ा भी रखे जैसे आप रखते हैं, अपनी कुर्बत, कोई फायदा नहीं है।
یہ ملے گی مغفرت کس کو؟ مومنوں کو، توحید والوں کو۔ کس کو؟ اللہ تعالی ہم سب کو توحید والا بنائے اور شرک کرنے والوں سے بیزار رکھے رب العالمین، مرتے دم تک رب توحید پر قائم رکھے۔ توحید ہے تو ساری عبادت ہے قبول ہے، اگر توحید نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول ہے کوئی عبادت نہیں۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ سنا ہے شام بالغ ہو گئے ہو؟ یہ پیغام رمضان جو اہم پیغام ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانا چاہیے، اپنی بیویوں تک پہنچانا چاہیے، اپنے دوستوں تک پہنچانا چاہیے، دعا کے ساتھ ان کے لیے توفیق کی دعا کے ساتھ۔ دوسرا پیغام، بہت سارے پیغام ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کس لیے فرض کیا؟ روزہ فرض کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ہر حکمت دوسرے پر بھاری ہے، کیونکہ رب رحیم نے جسے بندوں کی ساری مصلحتوں کی مکمل خبر ہے، علم ہے، اس نے فرض کیا ہے، اس نے واجب کیا ہے، اس نے اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے، اس نے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اسلام کا چوتھا بنیاد قرار دیا ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن انہی حکمتوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو اگر ہمارے اندر آ جائے تو ساری حکمتیں ہمیں مل جائیں گی۔ ساری حکمتیں، روزہ فرض کرنے کی جتنی حکمتیں ہیں، روزے کے جتنے لابھ اور فائدے ہیں، چاہے وہ دینی فائدے ہوں، چاہے وہ ایمانی فائدے ہوں، چاہے وہ جسمانی فائدے ہوں، چاہے وہ معاشرتی اور سماجی فائدے ہوں، سارے اگر وہ فائدہ ہمارے سامنے میں آ گیا اور ہمیں مل گیا تو سارے فائدے ہمیں ضرور مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرنے کی جہاں بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں، وہیں پر ایک عظیم ترین حکمت بیان کی ہے، جس حکمت کو پانے والا روزے کے ساری حکمتوں کو، ساری مقصدوں کو پالے گا بڑی آسانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہیں آپ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے ایمان والو، چاہے مرد ہو یا عورت، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا۔ اگر تم بالغ ہو گئے، اگر تم مسلمان ہو، اگر بالغ ہو، مسلمان ہو اور سن تمیز کو پہنچ گئے ہو اور جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو روزہ کیا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبل، اور اللہ تعالیٰ نے 18 بھی بندھایا، تسلی بھی دیا کہ تم اس میں نئے نہیں ہو، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ کیا تھا؟ فرض تھا، شکل تھوڑی سی بدلی ہوئی۔ کس لیے فرض کیا؟ روزے کا سب سے اہم حکمت فرض کرنے کی اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ تاکہ تم پرہیزی کرنے والے ہو جاؤ۔ عطا رحمان معظم بھائی کو ڈاکٹر نے بتا دیا بلڈ پریشر ہے، نمک نہیں کھانا، شوگر ہے، لڈو چھوڑ دو، گیس ہے، فریج کا پانی چھوڑ دو اگر جینا ہے، یہ کرو یہ کرو، پرہیزی کرو، ڈائٹ کرو۔ شروع ہو گیا پرہیز، معظم بھائی کا بھی عطا رحمان کا بھی، نمک چھوڑ دیں گے، ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں گے، ڈائٹ پیپسی چھوڑ دیں گے، کولڈ ڈرنک نہیں پینا ورنہ شوگر بلڈ پریشر میں بہت نقصان، چھوڑ دیے، بالکل چھوڑ دیے، تاکہ تم پرہیزی کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد تاکہ تم پرہیز کرنے والا ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو جاؤ، تاکہ تمہارا نام اللہ تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کے ساتھ لکھا جائے جنہیں متقی کہا جاتا ہے، اور جن کے لیے رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، جنہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے، متقیوں ہی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کر رہا ہے۔
جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حور عین کو بنایا، جنتوں کو بنایا، جن کے لیے باب الریان بنایا، جن کے لیے جنت کے قسم قسم کے آرام کی چیزیں، اور جن کے لیے جہنم کو حرام کر دیا میرے بھائیوں سے، تاکہ تم پرہیز کرنے والا ہو جاؤ۔ ایسا پرہیز، ہر اس چیز سے پرہیز کرنے والا ہو جاؤ۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم ہر اس چیز سے پرہیز کرنے والا بن جا، روزے دار، جو تیرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، جو تیرے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، جو تیرے عمل کے لیے نقصان دہ ہے، جو تیرے سماج کے لیے نقصان دہ ہے، جو تیری ذریت اور آل و اولاد کے لیے نقصان دہ ہے، جو تیرے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، جو تجھے قبر میں نقصان پہنچا سکتا ہے، جو تجھے جہنم لے جا سکتا ہے، ان ساری چیزوں سے تو پرہیز کرنے والا ہو جا۔ ایک دن میرے بھتیجے کے فیس بک پر کسی نے ڈالا عجیب عجیب لوگ نماز کی دعوت دینے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، کہ اگر کوئی نوجوان نماز نہ پڑھتا ہو تو پڑوس کی گوری چھوکری سے کہو کہ وہ کہے کہ اگر تم نماز پڑھنے لگو گے تو میں تم سے پیار کرنے لگوں گی تو وہ نمازی ہو جائے گا، لیکن رب کا حکم نہیں مانتا۔ رب کہتا نمازی ہو جا، نہیں ہوتا۔ نماز کی دعوت دینے کا یہ طریقہ ہے سماج میں ہو سکتا، لیکن یہ طریقہ گھوڑا طریقہ، یہ طریقہ بولا دارو پلا کر کے چلا کراؤ گے، جا کر کے شرک بدعت کراؤ گے تاکہ چلے میں نکلے گا نمازی ہو جائے گا۔ اگر وہ شرک بدعت کرا نمازی کرا تو فائدہ کیا ہونے والا ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو ساتھو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور پرہیزی کا مطلب آپ جانتے ہیں، ایسا پرہیزگار صرف رمضان میں نہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ، روزہ بھی ہے، تراویح بھی ہے، سحری بھی ہے، افطار کرانا بھی ہے، عمرہ بھی ہے چاہے کفیل کے چوری، اور یہ صدقہ خیرات بھی ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، پوری چٹائی اور کارپیٹ رمضان کے اندر مسجد کی کھینچ جانی ہے، جمعہ کے دن پہلے پہنچنا، یہ کرنا، اور رمضان کے بعد شیطان کی طرح کہ جب مطلب ہو تو میاؤں میاؤں، اور جب مطلب نکل جائے تو چل پہچانتا نہیں۔ یہ پرہیزگاری نہیں ہے، پرہیزگاری کیا؟ روزہ فرض کرنے کا مقصد مسلمانوں کو سمجھانا چاہیے۔ کیا روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف رمضان میں ٹوپی لگا کر کے دستی باندھ کر کے تراویح میں کھڑے ہو جاؤ بس، پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنے لگو بس، حرام کام چھوڑ دو بس، صرف رمضان میں؟ نہیں، جس طرح رمضان میں خاص طور پر ہر واجب اور فرض کی ادائیگی کرتے، اہتمام کرتے ہوئے یہ پوری زندگی جب تک ہوش و حواس جسم میں ہے، جب تک جسم میں طاقت کی بات نہیں ہے، جب تک جسم میں ہوش و حواس ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، اس وقت یہی پرہیزگاری رہے، بلکہ اور پرہیز کرنے لگو، پرہیزگاری میں کمی نہ ہونے پائے، بلکہ وہ ڈیلی بڑھتا چلا جائے۔ صرف رمضان ہی میں ہم مسجد میں جگہ نہیں ملتے، مگر اس سے پہلے کچھ چپل چرانے آتے ہیں، کچھ پیٹ بھرنے آتے ہیں، کچھ کرنے آتے ہیں، تو چلو یار کھانا کون پکائے گا۔ اور رمضان کے بعد ورثہ میں کفیل نہیں چھٹی دیتا، یہ نہیں کرتا، ارے کفیل مسجد میں آنے نہیں دیتا، ورثہ میں بھی نماز نہیں پڑھنے دیتا، گھر میں بھی نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ ٹھیک ہے بھائی، مغرب اور عشاء میں ڈیوٹی میں، فجر میں کہاں تھے، عصر میں کہاں تھے، ظہر میں تو چھٹی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق، اللہ تعالیٰ توفیق۔ تو روزہ فرض کرنے کا مقصد تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور متقی کا مطلب آپ جانتے ہو، میں سمجھانے کے لیے آپ کی بھاشا اور آپ کی زبان میں کہتا ہوں، یہ راستہ ہے جس میں ایک نہیں انیک کئی ایک بڑے ڈنڈے سے ڈنڈر سانپ ہیں، کانٹے ہیں، بھالے ہیں، شیشے ہیں، اور اسی راستے سے آپ کو گزرنا ہے، اسی راستے سے آپ کو گزرنا ہے۔ ایسا گزر جاؤ کہ نہ پیر میں چھالا آئے، نہ کوئی کپڑا دامن میں پھنسے، اور نہ کوئی شیشہ اور بھالا لگے، اور نہ کوئی سانپ کار مار سکے۔
اسی راستے سے گزرنا ہے، اسی راستے سے گزرنا ہے۔ کسی سلف کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے تقویٰ کی مثال دی ہے کہ پوچھا لوگوں نے کہ تقویٰ کسے کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کا متقی بنانے کے لیے، اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو کسی سلف نے کہا کہ تقویٰ کو سمجھانے کے لیے، تقویٰ متقی، تقویٰ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے ہو کہ راستے میں بھی کانٹا اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں، باریک پگڈنڈی ہے جاوید صاحب، اور راستے میں کیا ہے؟ کانٹا ہے، اور اس کے علاوہ جو پیڑ ہے کانٹے دار، اس کے شاخیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، کیا کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو؟ کہاں گزرا ہو؟ کہا کیسے گزرے؟ دامن کو بچاتے ہوئے، پیر کو دیکھ کر رکھتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے، اور اسی جگہ پہ قدم رکھتے ہوئے جہاں کانٹا نہ ہو اور جہاں ڈالیاں دامن میں کپڑے میں لگ نہ جائے کہ نوچ جائے، پٹ جائے، خراش آ جائے، ایسے بچ کے میں نے اپنا راستہ طے کر لیا۔ کہا بس سمجھ گئے تقویٰ۔ سماج بگڑا ہوا ہے، ماحول بگڑا ہوا ہے، حقیقی شیطان بھی گھوم رہا ہے، شیطانی فطرت کے لوگ بھی گھوم رہے ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں، ظلم ہی ظلم ہے، حرام ہی حرام ہے، لیکن انہی چیزوں میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جائیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ یہ نہیں ہے سب کے سامنے رہے تو بڑے بزرگ، اور جب اکیلے روم میں رہے جہاں صرف رب دیکھ رہا تو رب کی ان سارے حرام کاموں کو کر ڈالے جو باہر سب کے سامنے نہیں کرتا۔ یہ تقویٰ نہیں، یہ تو سب سے بڑا مجرم انسان ہے کہ سب کے سامنے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، باز ہے، نصیحت ہے، استغفر اللہ ہے، نماز ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جب اکیلے رہا تو مارے داؤں، جب کوئی دیکھے روم بند، کوئی نہیں دیکھ رہا، مارے داؤں۔ آج میں گیا تھا مارکیٹ، کرنا نہیں چاہیے، تو میں کبھی کبھی مذاق بھی کرتا ہوں، صاحب کہتے ہیں آپ جو گھر میں مذاق کرتے ہو باہر کہہ دیتے ہیں، تو میں مذاق کیا کہ یار تمہارا پرس بڑا ہے اور نقاب بھی پہنے ہو، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جاؤں لے کے رکھوں، پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ تو کہہ رہی ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی بھاری مشکل، وہ ڈور کا کھلتا رہتا ہے، اللہ وہاں سے تو دیکھ سکتا ہے، اوپر سے سارا تو بند ہے، لیکن وہ ڈور آدمی آتے تو آٹومیٹک کھل جاتا ہے، وہاں سے اللہ جھانک سکتا ہے، اس سے نہیں چھپا پاؤ گے۔ یہ تصور ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، دل کے رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے، جو دل میں پلاننگ کیا اس سے کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کا ہے باخبر ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا، اس سے ہم نہیں بھاگ پائیں گے، ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے کس لیے؟ پرہیزگار بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے۔ یہ روزے کے چند پیغام تھے جو میں نے آپ حضرات تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ ساری برکتوں کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اخلاص نیت کے ساتھ نبی کی سنت پاک کے مطابق ان کے راستے پر چلتے ہوئے ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان میں، جسے وہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کی قدر کرنے کے، جس سے ہمارے سینے، ہمارے دل تقوی اور پرہیزگاری سے لبالب ہو جائیں، اور یہ ہمیشہ باقی رکھے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، روزے کے مسائل جاننے کے لیے میں اردو میں کتاب لایا ہوں، اور اس میں ایک مقابلہ بھی ہے، آسا اسلامک سینٹر کے اندر ایک مقابلہ ہے جس میں بہت سارے انعام ہیں، 1000 سے لے کر کے معاملے کتنا وہ پڑھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ، اس روزے کے مسائل کے علاوہ ایک کتاب ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اسی میں سے پڑھ کر کے جواب لکھنا ہے اور سینٹر پہنچانا ہے۔ تو اس کتاب کو بھی پڑھے، روزے کے مسائل کی جو کتاب ہے وہ بھی پڑھیے۔ اور ہندی میں ایک کتاب لایا ہوں،
ये किताब उर्दू में बहुत पहले आई थी, अपनी मुफीद उम्र कैसे बढ़ाओ, और रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर किताब बड़ी मुफीद। पहले रमज़ान के मसाइल पढ़िएगा, सबसे पहले वो किताब, ताकि रोज़े और रमज़ान के मसाइल अच्छी तरीके से जान जाएँ। और मोबाइल नंबर भी हमारा आप लोगों के पास है। हाँ, फजर के बाद से लेकर के बराए मेहरबानी ज़ोहर तक ना फ़ोन करना, ना एप्लीकेशन लिखवाने के लिए और ना मसले मसाइल पूछने के लिए, और नमाज के वक्त ना फ़ोन करना, और मगरिब से लेकर के तरावीह के बाद तक ये फ़ोन ना करना, क्योंकि या तो दर्स में रहूँगा या तो अल्लाह तौफीक दे मौला मस्जिद में तरावीह वगैरह में मशगूल रहूँगा। 9 बजे के बाद से लेकर रात 12-1 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं, है ना, फजर के बाद तो मसले मसाइल जानने के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। दूसरी किताब है अपनी मुफीद उम्र कैसे बढ़ाओ, तो वो पहले उर्दू में भी आई थी, अल्लाह ताला ने तौफीक दिया हिंदी में भी आ गई, साधारण हिंदी में, आसान हिंदी में। वो किताब बड़ी अच्छी है, पढ़ने के लायक है, हिंदी वालों के लिए वो किताब लाया हूँ, वो ले लेंगे। और अब सवालों जवाब का आधा घंटा तक या 20 मिनट तक वक्त रहे, जो सवाल करना चाहे रमज़ान के मसाइल से मुताल्लिक़ वो सवाल कर सकते हैं, ठीक है।